قبرستان کی جگہ گورنمنٹ کوئی نہیں دے رہی. آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہماری پیدائش سے پہلے وہ قبرستان فل ہو چکا ہوا تھا. ابھی تک جتنے بندے مر رہے ہیں وہاں دفنائے جا رہے ہیں. تو سر وہ کوئی زمین کوئی پھیل تو نہیں رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ, میں نے خود قبر کاندیوں کے انٹرویوز کیے ہیں, میں نے ان سے پوچھا یار کہ یہ قبروں کی جگہ نہیں, آپ لوگ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے رہتے ہیں, جس قبر پہ لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں قبر کے سار مٹتے ہیں, آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں مٹتے ہیں, تو پھر ہم اس کو برابر کر کے ادھر نئی قبر کھود دیتے ہیں اور نئے مردہ دفنا دیتے ہیں. یہ بھی پیچھے ان کی انٹینشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پیسے لگائیں تو سر وہ جعلی قبر بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے. پیسہ دلاؤ, جعلی قبریں بھی بنی ہوئی قبرستان میں. لوگوں نے جگہ قابض کرنے کے لیے نا, میں جانتا ہوں انہوں نے جگہ قابو کر کے جعلی قبریں بنائی ہوئی ہیں کہ کل کو جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو ہم وہ اس قبر, ہمیں تو پتہ نہیں جعلی ہے, تو وہاں بندہ دفنا لیں گے. جعلی قبر بھی آپ بنوا سکتے ہیں. آپ زمین بوس ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ یہ تم جب قبریں کھودتے ہو تو مطلب یہ ہڈیاں نکلتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو مطلب؟ وہ کہتا ہے سر جی جب ہم قبر کھودتے ہیں نا تو سلیں ہٹا کے جو ہڈیاں نیچے سے نکلتی ہیں تو ہم سائڈ پہ نا ایک گڑھا کھود کے نا قبلے والی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ان ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے بند کر دیتے ہیں, نئی قبر تیار ہو جاتی ہے. اچھا, میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ, یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کم از کم آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ آج 6 اکتوبر 2019 ہے, میں آج سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ تم کتنے عرصے سے؟ کہتے ہیں 30 سال سے اسی طرح ہم قبریں بنا رہے ہیں, نئی پرانی قبروں کو ختم کر کے, کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں. میں نے کہا یار کبھی کوئی مردہ سلامت نہیں نکلا. اتنے اولیاء اللہ نے دفنائے ہوئے ادھر, سارے ہزاروں اولیاء دفنا بیٹھے ہو جیلم قبرستان. آپ کو تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جسم سلامت رہنا یہ جو کسی کے ولی ہونے کی نشانی ہے, ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام کی تو لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں, ان کے تو دفنانے سے پہلے جسم نہیں سلامت رہے. یہ تو پروٹوکول صرف پروفٹس کا ہے یا جسے اللہ دینا چاہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا, 1390 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. ان کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ اصول نہیں, اصول صرف پروفٹس کے لیے ہے. اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے. اگر کسی کا جسم سلامت نہ رہے تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. تو میں نے کہا یار کوئی کبھی مردہ سلامت نہیں نکلا. کہتا ہے جی ان 30 سالوں میں صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک قبر میں نے کھودی ہے تو مردہ سلامت نکلا ہے. سینکڑوں قبریں کھودی ہیں, ایک بندہ. میں نے کہا یار مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. کہتا ہے جی وہ قبر ایسی تھی کہ اس قبر کے آثار بھی مٹے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں اتنے مٹ چکے تھے, میں نے جب قبر کھودی تو نیچے یعنی اس کی سلیں آئیں, تو سلیں ہٹانے, کہتا ہے میں نے جب پہلی سل ہٹائی تو اتنی زیادہ مجھے خوشبو آئی, اور کہتا ہے میں سلیں ہٹاتا گیا تو نیچے میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس کی پوری داڑھی تھی, اور کہتا ہے ہارڈلی عمر اس کی 35 سے 40 کے درمیان ہوگی, کالی داڑھی تھی, اور جسم اس کا بالکل سلامت تھا. کہتا ہے میں خوف کھا گیا کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک قبر جس کے آثار بھی مٹ چکے ہیں اور اس کے اندر لاش سلامت ہو, یا تو نہ 1-2 دن پہلے کو دفنا کے گیا. کہتا ہے میرے پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے وہ سل اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کی قبر میں نے خود اپنے پیسوں سے بنوائی, جیب سے. اور کہتا ہے سر کچی قبر بنوائی ہے, سائڈ پہ صرف اینٹیں لگوائی ہیں سنت کے مطابق. اس معاملے ساری سنتا ہے انہوں نے یاد آ جاتی ہیں. صحیح بخاری میں آپ ایک بالش سے اوپر نہیں قبر رکھ سکتے, اور قبر کے سرانے آپ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے سرانے میں آپ نشانی بھی رکھ سکتے ہیں. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تھے, نبی علیہ السلام نے ان کے سرانے ایک پتھر رکھا تھا اور کہا تھا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں. قبر کے آثار رکھنے چاہیے. نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی قبر پہ گئے تھے, تو 50 سال تک قبر مینٹین تھی نا, تو تبھی گئے تھے نا. قبر مینٹین رکھنی چاہیے, پکی نہ کریں, ارد گرد پتھر لگائیں, جس طرح ابھی بقیہ غرقت قبرستان میں سعودیہ والوں نے کیا ہے, یعنی سائڈ پہ بڑے پتھر رکھے ہیں, بیچ میں مٹی ہے تاکہ مٹی بہ نہ جائے. جب بہ جائے اور مٹی ڈالیں, ایک بالش سے اوپر نہ ہونے دیں اور سائڈ پہ پتھر رکھ لیں پکی قبر کرنے کی. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے, اور ان پر بیٹھنے سے. یعنی قبر پہ بیٹھنا بھی گناہ ہے, یہ مردے کی توہین ہے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی گناہ ہے, اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے وہ قبر خود اپنے پیسوں سے بنوائی. میں نے کہا یار مجھے اس قبر پہ لے جاؤ. میں نے اس کو 200 روپیہ دیا تاکہ مجھے لے جاؤ ادھر تک. تو وہ قبر کاندھی ایسا تھا جو نماز بھی پڑھتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کم بندے دیکھے ہیں. فجر کے وقت ہماری اکثر ملاقات فجر کی نماز میں ہی ہوتی تھی. قبرستان کے کارنر پہ مسجد تھی, میں ادھر اس زمانے میں فجر پڑھا کرتا تھا, تو اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. فجر کے بعد میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے, تو گپ شپ اس سے ہوتی تھی. تو اس سے ایک دن یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو اس نے مجھے بتایا. لے جی میں اس قبر کے اوپر پہنچا. وہ قبر اس نے مٹی کی بنائی ہوئی تھی, سائڈ پہ اینٹیں لگائی ہوئی تھی. مجھے کہتا سر جی یہ قبر ہے.
میں نے کہا یار یہ قبر کتنی پرانی ہوگی تمہاری خیال میں؟ کہتا جی یہ اتنی پرانی ہے کہ اس کے آثار مٹے ہوئے تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرانی ہوگی. قبرستان میں آپ نے قبر کے پرانے ہونے کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو قبریں ہیں نا ان کے اوپر آپ نیم پلیٹس جو ہے نا ان کے اوپر سن پڑھ لیں, کیونکہ وہ اس ایریا میں وہ والی قبریں اس سن کی ایٹ لیسٹ اس سن کی ہوتی ہیں, ایک ترتیب سے قبریں شروع ہوئی ہوتی ہیں نا. میں نے ادھر جتنی قبریں دیکھی نا سر وہ 70s کی تھی, کوئی 1972 کی, کوئی 75 کی, کوئی 71 کی, 70s کی, 80s میں کوئی بھی نہیں تھی. اور میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 2004 یا 5 کی, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 30 سال گزر چکے ہوئے تھے, ایٹ لیسٹ 30 تو کم از کم گزرے ہوئے تھے, اور اس کے آثار مٹے ہوئے تھے قبر کے. لیکن خیر میں نے وہاں جا کے قبر کے اوپر جا کے مردے کے لیے دعا کی, اور یہ میری ایک زندگی میں حیران کن واقعہ تھا. میں نے خود نہیں دیکھا, لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میری زندگی میں ایک یہ واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا یہ اکثر تم لوگ لاوارث لاشیں بھی دفنا دیتے ہو, تو بعد میں ورثہ آتے ہیں, کہتے ہیں جی ورثہ آتے ہیں تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, یار خدا کے لیے جدھر دفن ہوا ادھر ہی رہنے دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے, ڈیکمپوزیشن فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے, نیچرل پروسیس ہے. تو کہتا ہے آپ کبھی ادھر آ جائیں نا, یہ جو تیسرے چوتھے دن قبر نکلواتے ہیں نا آ کے, کہتے جی آپ قبرستان میں کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی بدبو ہوتی ہے. اور کہتا ہے جو کیڑے چڑھے ہوتے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں نے کہا پھر کیسے لگا؟ کہتے ہیں جی وہ بڑے بڑے سپرے لے کے آتے ہیں, سپرے مارتے ہیں لاش کے اوپر, کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں, پھر وہ قبر سے لاش نکال کے تو لے کے جاتے ہیں. ساروں نے وہ منہ کے اوپر, میں نے کہا یار چنگا بے عزت کر دینے مردے نو یار, مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پہ کوئی دفن ہو, یہاں پہ آپ نے تو کہیں بھی دنیا میں بیٹھ کے مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خام خواہ مطلب اللہ نے ایک چیز اسی لیے پردہ رکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے دفنا دینا ہے.